دوستو ہمارے چینل پاک ویوز ٹی وی کو سبسکرائب فرمائیں، شیئر فرمائیں اور لائک فرمائیں. شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین. اما بعد. پاک ویوز محمد منشا، السلام علیکم. کیسے ہیں جی؟ بات کرتے ہیں یہ جو تازہ ترین استعفوں کا سلسلہ شروع ہوا ہے کہ ایک یعنی معاونین خصوصی جو ہیں وزیر اعظم پاکستان کے، ان میں سے دو، ایک تانیہ عیدروس اور ایک ظفر مرزا. تانیہ عیدروس ظاہر ڈیجیٹل پاکستان یا IT کے حوالے سے تھی، اور ظفر مرزا صاحب جو تھے وہ صحت کے معاملات کے معاون تھے وزیر اعظم کے. کیوں استعفے دیے گئے؟ اس کی ملٹیپل وجوہات. مثلا ایک پولیٹیکل لیول پر یہ ہے کہ جب یہ بات منظر عام پر آئی ڈیول نیشنلٹی کی، تو اپوزیشن نے آف کورس یہ ایک قابل فہم معاملہ ہے کہ انہوں نے شور مچایا، میڈیا میں باتیں ہوئیں، کرٹیسزم آیا، کئی مبصرین، کئی کمنٹیٹرز نے یہ ایشو ٹیک اپ کیا. دوسرا معاملہ یہ ہوا کہ ود ان PTI آپ کو پتہ ہے کہ وہاں بھی الیکٹڈ ورسز نان الیکٹڈ کی کشمکش ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ جو وہ سائنسدان وزیر ہیں جیلم کے، جنہوں نے BA LLB کر کے سائنس میں ماسٹری حاصل کی ہوئی ہے تو وہ بھی کہتے تھے کہ یعنی اس حکومت میں جو الیکٹڈ ہیں ان کو کوئی پوچھتا نہیں ہے، اور نان الیکٹڈ جو ہیں ان کو زیادہ رول دیا گیا ہے. یعنی ود ان PTI بھی اس معاملے پر کچھ نہ کچھ ٹینشن موجود تھا. بعض گروہ نالان تھے، اور اس کے علاوہ جو اسپیسیفک یعنی اب ہر شخص کے اپنی وجوہات بھی ہیں، اور ایک اوورآل وجہ ہے کیونکہ ایک جائیگنٹک فیلئر ہے حکومت پاکستان، یعنی موجودہ حکومت جو PTI کی خان صاحب کی ہے. اس میں اتنا جامع انداز سے ناکامی ہے کہ بندہ کوئی اور مثال پیش کرنے سے قاصر ہے. شاید کھانچ کے کوئی یحییٰ خان کی مثال دی جا سکتی ہو، اور اس کے علاوہ ممکن نہیں ہے. تو بہرحال اس گہری اور جامع قسم کی ناکامیوں کو ایک کاسمیٹک انداز میں بعض اوقات بہتر بنایا جاتا ہے کہ لوگ جو ہیں انہیں نظر آئے کہ شاید یہ ہے. اور ایک ضمنی بات یہ بھی ہو جائے کہ ہمارے وہ مہربان سمجھ لیں کہ مہربان اس حوالے سے کہ وہ بھی YouTube پر بات کرتے ہیں، ملک منصف ایوان صاحب جو قانونی TV کے میں بات کرتے ہیں، تو انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک پٹیشن بھی موو کی کہ یہ جو ہیں معاونین خصوصی ڈیول نیشنلٹی یہ اللیگل ہیں. تو وہاں پر اس پر فیصلہ اگرچہ محفوظ ہو گیا ہے، ظاہر ہے ہو سکتا ہے آج کل میں وہ آ بھی جائے. تو جسٹس اطہر من اللہ جو چیف جسٹس ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے، وہ اس بینچ کے سربراہ تھے. تو انہوں نے چند جو آبزرویشنز تھیں ان میں مثلا یہ تھے کہ کیا یعنی وزیر اعظم پاکستان کو اگر اتنا مائنیوٹلی کنٹرول کیا جائے کہ وہ کسی معاون کو بھی نہ لگا سکے تو پھر معاملات کیسے چلیں گے، اور ایسی کون سی آئینی پروویژن ہے جس کے تحت روکا جا سکتا ہے ایڈوائزرز یا معاونین کو. تو ظاہر پٹیشنر یعنی ملک منصف ایوان صاحب جو ہیں انہوں نے 5 کا حوالہ دیا کہ آئین کے مطابق 5 جو ہیں وہ معاونین لگائے جا سکتے ہیں، یہ زیادہ ہیں وغیرہ وغیرہ. تو بہرحال وہ کوئی ایسی آئینی پروویژن تو سامنے نہیں لا سکے عدالت کے سامنے جس بنیاد پر ڈیول نیشنل کو نہیں بنایا جا سکتا. وہ کہتے ہیں کہ رولز آف بزنس میں یہ معاملہ ہے. بہرحال ایک فیکٹر آپ یعنی یوٹیوبرز کو بھی اعزاز دیں، اور ماشاءاللہ قانونی TV جو ہے وہ بڑا اچھا کام کر رہا ہے. ملک صاحب جو ہیں وہ بڑے منجے ہوئے ظاہر قانون دان ہیں اور سیاستدان بھی ہیں، ان کی اپنی پارٹی ہے. تو بہرحال یہ بھی ایک وجہ ہم ضرور کاؤنٹ کریں گے. تو اس کے علاوہ یعنی پہلے جو بات کر رہا تھا اس کو کنٹینیو کرتے ہیں. یعنی ایک تو اوورآل کارکردگی کو کاسمیٹک میجرز کے ذریعے، دوسرا اپوزیشن کا کرٹیسزم اور ود ان PTI معاملات، اور پھر ہر بندے کی اپنی. دیکھیں جب بھی کوئی کسی کو سرو کرتا ہے، خاص طور پر کسی خاص اپنے سیٹ اپ کو چھوڑ کے، تو ظاہر ہے اتنا الٹروئسٹک تو یہ دنیا نہیں ہے نا، وہ اپنا لچ بھی ٹلتا ہے ساتھ جی. اگرچہ سیلف انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرنا اور پروموٹ کرنا کوئی غیر فطری نہیں ہے، اور ان ایسنس
کوئی غیر قانونی بھی نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے ود ان لیگل باؤنڈز اور ود ان مورالٹی اگر وہ ہو جہاں پر کوئی کنفلکٹ آف انٹرسٹ نہ ہو، کوئی آئین اور قانون کی وائلیشن نہ ہو، تو کوئی اخلاقی طور پر معاملہ نہ ہو، اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ جن کو آپ سرو کر رہے ہیں انہیں کوئی اعتراض نہ ہو، تو پھر ظاہر ہے اس میں کوئی خرابی نہیں ہے کہ ہر بندے کی یہ فطرت ہے کہ وہ اپنے مفادات بھی دیکھتا ہے۔ تو بہرحال اس صورتحال اسپیسیفک میں یہ جو فوراً آئے ہیں استعفے، ایک تانیہ ایدروس کا اور ایک ظفر مرزا کا۔ تانیہ ایدروس تو آپ کو پتہ ہے کہ کینیڈین بورن سٹیزن ہیں وہاں کی، اور پھر ان کا ریزیڈنٹ پرمٹ سنگاپور کا، مبینہ طور پر وہاں وہ گوگل میں کام کرتی تھیں ایگزیکٹو یا بہتر کسی لیول پر، وہاں سے ہمارے خان صاحب کے دست راست اور جہانگیر خان ترین، انہوں نے ان کو دریافت فرمایا تھا اور انٹروڈیوس کرایا تھا، اور آپ کو پتہ ہے کہ اس قسم کی دریافتیں ماشاءاللہ پی ٹی آئی میں کافی ہیں جی۔ تو وہاں سے وہ تشریف لائی تھی، جذبہ جو ہے وہ پاکستان کی خدمت کرنے کا جذبہ گویا آؤٹ پور ہو رہا تھا، تو انہوں نے جہانگیر ترین نے اس جذبے کو پکڑ کے پاکستان میں رکھا تاکہ کہیں باہر ضائع نہ ہو جائے۔ اب کیا کریں، وہ کہتی ہیں کہ میری ڈیول نیشنلٹی پر پریشانیاں پیدا کی گئی ہیں اور حکومت کو بدنامی ہو رہی ہے، اس لیے میں چھوڑ رہی ہوں۔ لیکن ساتھ یہ بھی اطلاعات ہیں کہ ڈیجیٹل پاکستان فاؤنڈیشن کے حوالے سے انہوں نے ایک فاؤنڈیشن بنائی، اپنی این جی او بنائی، اور پاکستان کو ڈیجیٹل بنانے کا ٹھیکہ بھی اسی این جی او کی بائی چانس اس کو مل گیا۔ اب وہ کیا کریں جی، تو اس پر ظاہر ہے معاملات جو ہیں وہ اس پر جو بورڈ آف ڈائریکٹرز ہے اس میں جہانگیر ترین بھی ہیں اور خود تانیہ صاحبہ بھی ہیں، اور کیونکہ ان کے جو دریافت کنندہ تھے وہ بھی آج کل آؤٹ آف سیزن ہیں، آؤٹ آف واگ ہیں، یا وہ کیا کہتے ہیں ان نہیں ہیں جی، کہیں اور ویسے بھی لٹرلی باہر ہے، تو اس والے سے بھی گویا ان کی بیک کو کور کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ تو بہرحال یہ سارے فیکٹرز جو ہیں وہ منتج ہوئے اس پر، تانیہ کے استعفیٰ پر، اور پھر یہ بھی ہے کہ خان صاحب جو ہیں وہ جب بھی ان کا مفاد ہو کہ کسی کو ڈچ کرنے سے ان کو ایک سلائٹلی بھی کوئی وہ ملتا ہو ریلیف یا ان کا وہم ہو، تو وہ کسی قسم کا تعامل کے ہچکچاہٹ تذبذب کا شکار نہیں ہوتے۔ یہ ان میں بڑی خوبی ہے کہ آپ جتنے بھی ان پر احسان کر لیں، اس قسم کا ان کی چپ میں وہ سافٹ ویئر ہی نہیں ہے جی، لہذا کسی قسم کی کمٹمنٹ ان کے نزدیک کوئی اہم نہیں ہے۔ تو یہ بھی ایک سمجھ لیں کہ انہوں نے ان کو ایک ڈسپوزیبل آئٹم سمجھا، تو باہر تانیہ صاحبہ جو ہیں آؤٹ ہو گئی ہیں، اور ان کا یہ خیال ہے کہ ان میں اب بھی بڑا جذبہ ہے پاکستان کی خدمت کو، اور وہ ہر وقت حاضر ہیں خدمت کے لیے۔ اب پتہ نہیں حاضر ود ان پاکستان ہے یا آؤٹ سائڈ پاکستان ہے، بظاہر انہوں نے ایسی کوئی کمٹمنٹ نہیں کی۔ اسی طرح جو ظفر مرزا صاحب آپ کو پتہ ان پر بھی کئی الزامات لگائے گئے یا لگے کہ جو یعنی کووڈ-19 کو ڈیل کرنے کے سلسلے میں جو اکوپمنٹس ہیں جب ضرورت نہیں، یعنی ایکسپورٹ کرنے کی ضرورت نہیں تھی بلکہ امپورٹ کرنے کی تھی تو انہوں نے ایکسپورٹ کی وغیرہ وغیرہ، اسی طرح اور بھی یعنی مس مینجمنٹ یا مس ہینڈلنگ کے معاملات ہیں۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ وہ ریٹائرڈ ہیں WHO سے، وہاں سے وہ آئے تھے اور وہ پاکستان میں ہی موجود رہیں گے۔ شاید انہیں یہ امید ہو، کیونکہ خان صاحب کی یہ بھی روایت ہے کہ جو ہی ڈسٹ جو ہے وہ بیٹھ جاتی ہے وہ پھر بھی واپس لے لیتے ہیں اگر انہیں یعنی اچھا لگے تو، یا حالات سازگار ہوں ان کے ذہن کے مطابق، تو ہو سکتا ہے کہ مستقبل میں یہ بھی بات پھر ریڈو ہو جائے، کیونکہ جیسے میں نے عرض کیا کہ کسی قسم کی کمٹمنٹ رکھنا ان کے نزدیک جو ہے وہ گناہ ہے۔ وہ کہتے ہیں یو ٹرن گویا عبادت ہے، اور یہ یو ٹرن کے کرامات ہیں، اس کی برکات ہیں کہ وہ آج وزیر اعظم ہیں، یہ خود وہ فرماتے ہیں۔ تو بہرحال یہ سلسلہ ہے، اس سے کوئی ظاہر ہے اوورال جو پی ٹی آئی کی حکومت کی ایک یعنی پہاڑوں جتنی ناکامیاں ہیں اور ان کے سلیکٹرز کی، آپ ویژن دیکھ لیں، وہ کہتے ہیں خان صاحب کے جو پیروکار ہیں ان کے پاس بڑا ویژن ہے میں کہتا ہوں ان کے سلیکٹرز کے پاس اس سے بھی بڑا ویژن ہے کہ کیا چیز ڈھونڈ کے لائے ہیں۔ باجوہ صاحب
فیض حمید صاحب یا ان سے پہلے راحیل شریف اور پتہ نہیں کون کون سے شریف ہمارے، یعنی میاں صاحب بھی تو شریف ہی تو راحیل شریف کو میاں صاحب ڈھونڈ کے لائے اور راحیل شریف نے اس شریف کو ڈھونڈا اور پھر باجوہ صاحب نے اسے نقطہ کمال تک پہنچایا، جس میں ظاہر ہے کرامات فیض حمید کی اور اس سے پہلے ظہیر الاسلام کی اور پاشا صاحب کی شامل تھی۔ تو بہرحال یہ صورتحال ہے۔ تو یہ سلسلہ جو ہے ظاہر ہے اب الٹیمیٹلی پاکستان کو سکون تب بھی عوام کو کچھ ملے گا جب خان صاحب بھی اسی لائن میں ہوں گے، استعفیٰ دینے والوں کی لائن میں، یا ویسے those who have selected him, they can ditch him as well, just as he does himself in case of others۔ تو آپ کو اگر پروگرام پسند ہو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، لائک کریں۔ اجازت دیں، اللہ تعالیٰ آپ سب کو محفوظ اور معمور رکھے۔ خدا حافظ۔